موجود ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو یہاں پہ گزرے گا آپ کے لیے باعث سعادت بنے گا. الحمدللہ یہ سعادت اس گورنر ہاؤس کے حصے کے اندر آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو پہلا بیان ہے وہ بھی یہیں ہوا ہے اس کراچی میں گورنر ہاؤس کے اندر, اور انشاءاللہ آگے جو بیانات ہیں وہ بھی یہیں پہ ہوئے ہیں. آج اس گورنر ہاؤس کے اندر ڈاکٹر صاحب کا آخری بیان ہے, تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے پچھلے بیانات آپ لوگوں نے انتہائی توجہ, محبت اور احترام کے ساتھ سنے ہیں, اور کراچی کا ایک بہت زبردست امیج ڈاکٹر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کی ذہنوں میں گیا ہے, میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ انشاءاللہ آج کی اس تقریب کو بھی آپ لوگ اسی طریقے سے پروقار اور کامیاب بنائیں. ہم 2 منٹ کا وقفہ لیں گے, اذان ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی بات کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو اللہ کی ہیبت سے یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے اور خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں خطیب گورنر ہاؤس قاری محمد ایاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہٰذا تم اللہ رب العزت کے لیے شرکا نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.